अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों, मैं हाफ़िज़ सफ़दरनवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 21 सूरतुल लुक़मान की आयत नंबर 1 ता 14 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफ़सीर और शान नुज़ूल पढ़ने का शरफ़ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। तिल्का आयातुल किताबिल हकीम हुदौ व रहमतल लिल मुहसिनीन अल्लज़ीना युकीमूनस सलाता व यूतूनज़ ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीसी लियुदिल्ला अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्म व यत्तखिज़हा हुज़ुवा। उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। व इज़ा तुतला अलैहि आयातुना वल्ला मुस्तकबिरन कअल्लम यस्मअहा कअन्न फी उज़ुनैहि वक़रा फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम जन्नातुन नईम खालिदीन फीहा वअदल्लाहि हक्का वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। खलक़स समावाति बिगैरि अमदिन तरौनहा व अलक़ा फिल अर्दि रवासिय अन तमीद बिकुम वबस्स फीहा मिन कुल्लि दाब्बह व अंज़लना मिनस समाई माअन फअम्बतना फीहा
فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ سورہ لقمان مکی ہے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اس میں 34 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، ہدایت اور رحمت ہیں نیکوں کے لیے، وہ جو نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور آخرت پر یقین لائیں۔ وہی اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور انہی کا کام بنا، اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے بہکا دیں بے سمجھے اور اسے ہنسی بنا لیں۔ ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے، اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں تو تکبر کرتا ہوا پھرے، جیسے انہیں سنا ہی نہیں، جیسے اس کے کانوں میں روئی کا پھایا ہے، تو اسے دردناک عذاب کا مژدہ دو۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان کے لیے چین کے باغ ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے سچا، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ اس نے آسمان بنائے بے ایسے ستونوں کے جو تمہیں نظر آئیں، اور زمین میں ڈالے لنگر کہ تمہیں لے کر نہ کانپے، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا تو زمین میں ہر نفیس جوڑا اگایا۔ یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، مجھے وہ دکھاؤ جو اس کے سوا اوروں نے بنایا، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کرو، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے، سب خوبیوں سے رہا۔ اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ نصیحت کرتا تھا، اے میرے بیٹے، اللہ کا کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی۔ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا، کمزوری پر کمزوری جھیلتی ہوئی، اور اس کا دودھ چھوٹنا 2 برس میں ہے۔ یہ کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، آخر مجھی تک آنا ہے۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے تفسیر۔ سورہ لقمان مکی ہے، سوائے 2 آیتوں کے جو وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ
ولو انما فی الارضی سے شروع ہوتی ہیں۔ اس سورہ میں 4 رکوع 34 آیتیں 548 کلمے 2110 حروف ہیں۔ اب یعنی کھیل ہر اس باطل کو کہتے ہیں جو آدمی کو نیکی سے اور کام کی باتوں سے غفلت میں ڈالے۔ کہانیاں افسانے اسی میں داخل ہیں۔ شان نزول، یہ آیت نضر بن حارث بن قلدہ کے حق میں نازل ہوئی جو تجارت کے سلسلہ میں دوسرے ملکوں میں سفر کیا کرتا تھا۔ اس نے اجمیوں کی کتابیں خریدیں جن میں قصے کہانیاں تھیں۔ وہ قریش کو سناتا اور کہتا، سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عاد و سمود کے واقعات سناتے ہیں، اور میں رستم و اسفندیار اور شاہان فارس کی کہانیاں سناتا ہوں۔ کچھ لوگ ان کہانیوں میں مشغول ہو گئے اور قرآن پاک سننے سے رہ گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی براہ جہالت لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے اور قرآن کریم سننے سے روکیں اور آیات الہیہ کے ساتھ تمسخر کریں اور ان کی طرف التفات نہ کرے اور وہ بہرا ہے، یعنی کوئی ستون نہیں ہے، تمہاری نظر خود اس کی شاہد ہے، بلند پہاڑوں کے اپنے فضل سے بارش کی، عمدہ اقسام کے نباتات پیدا کیے جو تم دیکھ رہے ہو۔ اے مشرکو، یعنی بتوں نے جنہیں تم مستحق عبادت قرار دیتے ہو۔ محمد بن اسحاق نے کہا کہ لقمان کا نسب یہ ہے، لقمان بن باور بن ناہور بن تارخ۔ وہب کا قول ہے کہ حضرت لقمان حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے۔ مقاتل نے کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی خالہ کے فرزند تھے۔ واقدی نے کہا کہ بنی اسرائیل میں قاضی تھے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ 1000 سال زندہ رہے اور حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا اور ان سے علم اخذ کیا اور ان کے زمانہ میں فتویٰ دینا ترک کر دیا۔ اگرچہ پہلے سے فتوے دیتے تھے، آپ کی نبوت میں اختلاف ہے۔ اکثر علماء اسی طرف ہیں کہ آپ حکیم تھے، نبی نہ تھے۔ حکمت عقل و فہم کو کہتے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ حکمت وہ علم ہے جس کے مطابق عمل کیا جائے۔ بعض نے کہا کہ حکمت معرفت اور اصابت فی الامور کو کہتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکمت ایسی شے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جس کے دل میں رکھتا ہے اس کے دل کو روشن کر دیتی ہے۔ اس نعمت پر کہ اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی، کیونکہ شکر سے نعمت زیادہ ہوتی ہے اور ثواب ملتا ہے۔ حضرت لقمان علی نبینا و علیہ السلام کے ان صاحبزادے کا نام اتم یا اشکم تھا۔ انسان کا اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ وہ خود کامل ہو اور دوسری کی تکمیل کرے، تو حضرت لقمان علی نبینا و علیہ السلام کا کامل ہونا تو آتینا لقمان الحکمت میں بیان فرما دیا، اور دوسری کی تکمیل کرنا وہ ہوا یحیزہ سے ظاہر فرمایا، اور نصیحت بیٹے کو کی کہ اس سے معلوم ہوا کہ نصیحت میں گھر والوں اور قریب تر لوگوں کو مقدم کرنا چاہیے، اور نصیحت کی ابتدا منع شرک سے فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ نہایت اہم ہے، کیونکہ اس میں غیر مستحق عبادت کو مستحق عبادت کے برابر قرار دینا ہے، اور عبادت کو اس کے محل کے رکھنا، اس کے محل کے خلاف رکھنا، یہ دونوں باتیں ظلم عظیم ہے کہ ان کا فرمانبردار رہے اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرے، جیسا کہ اسی آیت میں آگے ارشاد ہے، یعنی اس کا ذوف دم بدم ترقی پر ہوتا ہے، جتنا حمل بڑھتا جاتا ہے بار زیادہ ہوتا ہے اور ذوف ترقی کرتا ہے۔ عورت کو حاملہ ہونے کے بعد ذوف اور تعب اور مشقتیں پہنچتی رہتی ہیں۔ حمل خود ضعیف کرنے والا ہے، درد ذوف پر ذوف ہے، اور وضع اس پر اور مزید شدت ہے، اور دودھ پلانا ان سب پر مزید برآں ہے۔ یہ وہ تاکید ہے جس کا ذکر اوپر فرمایا تھا۔ سفیان بن عینیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ جس نے پنجگانہ نمازیں ادا کی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا، اور جس نے پنجگانہ نمازوں کے بعد والدین کے لیے دعائیں کی اس نے والدین کی شکر گزاری کی۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔
हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात के सदक़े अल्लाह ताला के दरबार के अंदर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझकर इसके अहकामात के मुताबिक हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुताबिक और सहाबा कराम के नक्श कदम के ऊपर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला तमाम परेशानियाँ दूर फ़रमाए, तमाम बीमार को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जन्नत फ़िरदौस में आला बाला मकाम अता फ़रमाए। आप तमाम अज़ीज़ नाज़रीन से ये सलाह है कि आप खुद भी इस वीडियो को पूरा देखें, अपने बच्चों को तलकीन करें, अपने अजीज़ व अक़ारब दोस्तों के साथ ज़रूर इस यूट्यूब चैनल को सदका जारिया समझते हुए शेयर करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में कुरान पाक के सदक़े हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात की सहद की खैर व बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला तमाम परेशानियाँ दूर फ़रमाए, तमाम बीमार को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, तमाम मरहूमीन को जन्नत फ़िरदौस में आला बाला मकाम अता फ़रमाए और दिन क़यामत मुझे और आपको अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।